बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آپ نے دیکھا کہ کل سے بلکہ 2-3 دنوں سے ایک طرف اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور کس طرح ایک منظم پروپیگنڈا اور مہم کا پھر سے آغاز ہو چکا، لیکن یہاں پہ اس سے بڑھ کر اور اہم سوالات بھی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ابھی فل کورٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن شاید عوام اس سے کافی آگے نکل چکی ہے اور اب ملک کی حقیقی آزادی کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اور پاکستانی قوم اس وقت پاکستان کو اس سمت لے کے گئی ہے اور ادھر کھڑی ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ میں چند سوال جو قوم اس وقت پوچھ رہی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا تو 186 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے، اور اس باوجود جو آپ نے جو دھمکیاں دی گئی کارکنان کو، جو خرید و فروخت کا بازار گرم کیا گیا، اس کے باوجود تمام آپ کی تدبیریں ناکام ہو گئی، بلکہ آپ کے اوپر الٹ ہو گئی، اور 189 ووٹ حاصل کیے حمزہ ککڑی نے۔ لیکن پھر اس کے باوجود قوم سوال پوچھنے لگی کہ 186 زیادہ ہوتے ہیں کہ 189 زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت پھر ایک رولنگ انہوں نے دی، اس سے پہلے یہ اجلاس میں تاخیر کیوں ہوا، کس کی طرف سے یہ اسٹریٹجیز تیار ہو رہی تھی، کون کس سے ملاقاتیں کر رہا تھا، کس نے یہ کہا کہ بس اس قسم کی رولنگ ہو باقی سنبھال لیا جائے گا، زرداری کس کے کہنے پہ پوری رات چودھری شجاعت کے گھر رہا، وہ کس کے پیغام لے کے گیا تھا۔ یہ تمام سوالات اور اس کے جوابات تو شاید ابھی نہ مل سکے، قوم شاید اس سے کافی آگے نکل کے ان تمام چیزوں کو جانتی بھی ہے، لیکن ریجیم چینج آپریشن، جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، اور انہوں نے وہ مراسلہ ان کو بھیجا جو دھمکیامیز مراسلہ پاکستان موصول ہوا تھا، اور جس کے بعد یہ پورے جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات ہیں، جو پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے بعد تباہ کاریاں شروع ہوئی، وہ تمام وجہ وہی ایک مراسلہ جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دھمکی ملتی ہے۔ یہ واضح طور پہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب یہ سوال کا جواب بھی قوم چاہتی ہے کہ وہ کس سے مخاطب تھے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا؟ چیف ایگزیکٹو تو ملک کے عمران خان تھے، ایک بات یہ ٹھہری۔ پھر اس کے بعد جس انداز سے منڈی لگی اور جس کے انداز سے ضمیروں کے سودے ہوئے، تو اب یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر سے ریجیم چینج آپریشن جہاں سے آغاز ہوا تھا ادھر جانا چاہیے۔ ایک غلط کام پاکستان کا سودا کر کے، ملک کی خود مختاری کا سودا کر کے، پاکستان کی آزادی کا سودا کر کے، امریکہ کے مہرے اعلی کار اور سہولت کار بن کے پاکستانیوں کے اوپر جو عذاب آیا، جو تباہ کاریاں آئی، آئین اور قانون کی دھجیاں بکیر دی گئی، یا پھر پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا، تو اس کے بعد اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے مسلسل پاکستان کے آئین، قانون، پارلیمان، عوام سب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ریجیم چینج آپریشن کا حصہ بننے کے بعد جو اعلیٰ اور سہولت کار تھے، سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، پاکستانیوں کا یہ نمائندوں کے اوپر بھروسہ اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد رات کو عدالتیں کھل گئی، قوم کے انصاف کے اداروں کے اوپر پاکستانی قوم کے سوالات جنم لینا شروع ہو گئے۔ چیف ایگزیکٹو عمران خان تھا، لیکن پولیس وینز آئی اور بہت سارے لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آئے، پارلیمنٹ کے سامنے آئے، تو پاکستانی قوم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ حکومت عمران خان کی تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے، کیونکہ سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ سے باہر مائنارٹی والی جماعت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی، پھر اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ چلانا، لہٰذا اپوزیشن کا ایک تماشا لگانے کے لیے راجہ ریاض وغیرہ کو، جو کہ آلریڈی ٹکٹ کے وعدے کر چکے تھے جو نون لیگ ہے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنا کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر اس کے بعد کمیٹیز کا مذاق اڑایا گیا،
اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر پاکستانی عوام جو فریڈم آف سپیچ ہے ان کا جو ایک پرامن وہ احتجاج کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے عامروں کے دور سے بڑھ کر, اور پاکستان میں ایسا لگا جیسے ان اناؤنسڈ مارشل لاء ہو, پاکستان میں جیسے آئین اللہ نہ کرے معطل ہو چکا ہو. لگ یہی رہے کیا آئین معطل ہو چکا ہے کہ گھروں میں رات کے اندھیرے میں چھاپے پڑے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, خواتین بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی, جو کہ پچھلی 3 دہائیوں میں پاکستانی قوم نے اور پاکستان کی تاریخ نے اس قسم کا تشدد نہیں دیکھا, اس قسم کی شیلنگ نہیں دیکھی. تو پھر وہ بھی آپ کو کرنا پڑا, کیونکہ جو ایک میر جعفر میر صادق بن گئے تھے جو پاکستانیوں کے خلاف اور پاکستان کی خودداری کے خلاف امریکی غلامی کے لیے جو تیار ہوئے تھے, اس ایک غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ایک میں آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کی گئی. پھر پنجاب کا ضمنی انتخاب آ گیا اور صحافیوں پہ عمران یاس خان کو گرفتار کیا گیا. جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, کس طرح اس کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے گھر والوں کو کس تکلیف سے گزارنا پڑا. اس طرح سمیع ابراہیم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. ارشد شریف, پاکستان کے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ارشد شریف کے اوپر انہوں نے بغاوت کی اور پتہ نہیں کہ کس دہشت گردی کے FIR درج نہ کیے ہوئے. صابر شاکر وہ ایک محب وطن پاکستانی, اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا. اس طرح معید پیرزادہ کے اوپر بھی انہوں نے کافی تشدد کیا. ایاز امیر ہمارے ایک سینئر ترین صحافی, ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. تو صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ پھر ہر پاکستانی جو ہے وہ عمران ریاض بن گیا, ارشد شریف بن گیا. انہوں نے آواز اٹھانا شروع ہو گئی. آپ نے ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ ان کے سامنے کڑے ہو گئے. تو یہاں پہ بھی ان کو شکست ہو گئی. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ پنجاب میں جو انہوں نے امپورٹڈ حکومت وفاق میں بنی تھی, اس طرح ضمیر کے سودے انہوں نے صوبے میں بھی کیے. اور جب الیکشن آئے تو اس الیکشن میں ہر حربہ اس میں بھی استعمال کیا, کیونکہ ایک غلط کام سے جو آغاز ہوا تھا وہ سلسلہ چلا آ رہا. اور یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں 20 حلقوں میں انہوں نے امیدواروں کے خاص بندوں کے اوپر FIRs کیے, لوگوں کے گھروں پہ اوپر چاپے مارے. میں خود لیا میں دیکھ چکا ہوں کہ جہاں پہ میں جا رہا تھا, مطلب بکر میں گیا تو وہاں پہ بچے کھڑے تھے, بچوں کے ہاتھ میں پاکستان کا اور تحریک انصاف کا جھنڈا تھا, لوٹا وہاں سے گزر رہا تھا, نہ نعرہ لگایا نہ کوئی انہوں نے لوٹے کی آواز لگائی. لیکن الیکشن یہ جو انتظامیہ تھی, پولیس تھی, انہوں نے ان بچوں کے اوپر FIRs کیے کہ آپ نے لوٹے کی شان میں گستاخی کی. اسی طرح بکر کے لوگوں نے مجھے بتایا, خوشاب میں مجھے لوگوں نے بتایا, مظفر گڑھ لودھرا میں مجھے لوگوں نے بتایا, اور لیا میں خود دیکھا کہ جہاں پہ میں جا رہا تھا اپنے MNA مجید خان یازی کے گھر, اس سے پہلے ان کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے, ان کے اوپر بہت سارے FIRs کیے جاتے, اور تعزیراتی پاکستان میں کوئی ایسا پرچہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر درج نہیں ہوتا. تو پھر پولیس وینز کا استعمال کیا جاتا ہے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن قوم نے ان کو بھی شکست دی. اور اس دن 20 حلقوں میں جو قوم نکلی, جس انداز سے نکلی, انہوں نے ان کے تمام حربوں کو ناکام بنا دیا اور پیغام واضح دے دیا کہ ایک طرف عمران خان اور پاکستانی قوم کھڑی اور دوسری طرف پاکستان کی تمام طاقت ہے, چاہے وہ نظر آنے والی طاقتیں ہو, نظر نہ آنے والی طاقتیں ہو, الیکشن کمیشن ہو, انتظامیہ ہو, پولیس ہو, امپورٹڈ حکومت ہو, تمام سیاسی جماعتیں ہو, وہ ایک طرف تھی. لیکن قوم نے ان سب کو شکست دے کے واضح پیغام دیا کہ اب فیصلے بند کمروں میں نہیں بلکہ پاکستانی قوم کرے گی. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں کر سکتی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کوشش کی گئی, ڈسکشن ہماری میڈیا پہ یہ شروع کی گئی اور یہ شروع کروائی گئی کہ, اور اسٹریٹجک میڈیا سیل کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون بیٹھے ہیں, کس طرح وہ نیریٹو بناتے ہیں, کدھر وہ ملاقاتیں کرتے ہیں, کون سے میڈیا چینلز کو استعمال کرتے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ صحافی کم اور اسٹریٹجک میڈیا سیل کا حصہ زیادہ ہے. تو ان کو استعمال کیا گیا, ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اور ڈسکشن پاکستان میں یہ ہو رہی تھی. آپ ذرا افسوس تھے کہ قوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ڈسکشن یہ نہیں تھی کہ میجارٹی یہ ہے, آپ کی تمام طاقتوں کے باوجود قوم نے ووٹ دے دیا ہے, لہٰذا حکومت بھی تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں اور جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ حکومت بنا دیں وہاں پہ. نہیں, ڈسکشن یہ نہیں تھی. ڈسکشن پاکستان میں یہ ہو رہی تھی, اور کتنی شرم کی بات ہے, قوم کا کس طرح مذاق اڑایا گیا, قوم کے کس طرح واضح پیغام دیا گیا کہ آپ تو 22 کروڑ کو تو وہ بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, آپ کے ووٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے,
آپ تو پیدائش حکمرانی کے لیے ہو, آپ کے اوپر تو صرف حکمرانی کی جائے گی. ہوتا کیا ہے, ڈسکشن یہ ہے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے, منڈی لگی ہے, جن امیدواروں کو آپ نے منتخب کیا ہے ان کی منڈی لگائی گئی ہے, 40 کروڑ 100 کروڑ یہ پیسے دے کے ایک ایم پی اے خریدیں گے, خریدے جا رہے ہیں. لیکن قوم کا نفس دے کے, قوم کا غصہ دے کے کوئی رکن تو بکنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا, اور پھر ان نون نمبر سے کالز اس کے لیے بھی نمائندے کھڑے ہو گئے. اور پاکستانی قوم نے دیکھا کہ اب واضح اکثریت مل جائے گی تحریک انصاف کو. لیکن رات کو ایک پورا تماشا لگایا گیا. زرداری جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, جس نے پاکستانی قوم کا ہی پیسہ ان چیزوں کے اوپر لگانا تھا, اس وقت جب وہ یہ چیزیں کر رہا تھا اس وقت کراچی ڈوب رہا تھا, پاکستان کا سب سے بڑا شہر. لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ بند کمروں میں میٹنگز کر کے آپ اقتدار میں آ سکتے ہو, ایک صوبہ آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے, آپ اچھا کرو برا کرو آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. پاکستان کا اکنامک ہب اگر تباہی کی طرف جا رہا ہو کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جو تماشا لگا ہے یا جو بڑی لڑائی ہے اس میں یہ اعلیٰ و سہولت کار جو یہ مہرے کام آتے ہیں. یہ سوال بہت زیادہ اہم تھے اور لوگوں نے پوچھے, میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح وہاں پہ یہ جو زرداری تھا وہ کس کے کہنے پہ وہاں پہ چودھری شجاعت کے گھر گیا, کون اس کو پش کر رہا تھا, کس کی کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی, سٹیکس کس کے کتنے ہائی تھے, کس نے کس کو منانا تھا اور کس نے کس کی ذمہ داری لی تھی, کس کو مستقبل میں کیا ملنا تھا. وہ تمام یہ امریکی سازش کا جو اسٹریٹجی تیار ہوئی تھی, پلان تیار ہوا تھا, اور جو ملاقاتیں ہوتی تھی اس وقت یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو چکی تھی. پھر اگلے دن پورے قوم دیکھ رہی, تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ اجلاس کیوں شروع نہیں ہو رہا. اور اجلاس کے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک خط جو کہ تمام ممبرز ابھی بھی فل کورٹ کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے, تو سپریم کورٹ میں ایک بحث اس وقت جاری ہے کہ تحریک انصاف تو الیکشن جیت چکی تھی, لیکن وہ مونس الہی اپنے تمام اراکین اسمبلی کو وہاں پہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں, اور وہ بار بار ہر جگہ پہ میڈیا کے پاس ادھر ادھر جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی اراکین ہیں, ان کو تو کوئی خط موصول نہیں ہوا تھا, ان سے تو کسی پارٹی کے سربراہ نے کہا بھی نہیں تھا. باقی آئین اور قانون تو بالکل واضح ہے, کوئی جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں, اور اس کا کوئی دوسری طرف فیصلہ آ بھی نہیں سکتا. لہٰذا پھر دھمکیاں, لان تان, اداروں کو نشانہ بنانا, پھر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا, یہ تمام سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ رجیم چینج آپریشن کا ایک دفعہ سے پھر بتایا کہ پاکستانی قوم سمجھدار ہے. اس وقت میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فضول بحث کر رہے ہو, آپ تماشا لگاؤ, آپ بیانیہ بنانے کی کوشش کرو, آپ سیاست کرو, فیصلے کچھ بھی ہو, حکومتیں کس کی بھی ہو, یہ باتیں اب میٹر ہی نہیں کرتی. قوم آگے نکل چکی ہے اور ان کے سامنے تمام چیزیں ہیں. ان کے سامنے کہ آئین کا, قانون کا, پارلیمان کا, پارلیمانی نمائندوں کا, جو پاکستان کے الیکشن نظام ہے اس کا, ہر چیز کا آپ نے مذاق اڑایا اور قوم کو واضح پیغام دیا کہ آپ تو ہمارے سامنے میٹر ہی نہیں کرتے. آپ تو حکومت, آپ کے اوپر تو حکمرانی ہوگی اور آپ تو حکومت اس کے لیے پیدا ہوئے کہ آپ کے اوپر ہم حکومت کریں. فیصلے تو آپ کے ہم مانتے نہیں ہیں. آپ کوئی بھی فیصلہ کرو, کسی کو بھی ووٹ دو, وہ میٹر ہی نہیں کرتا. آپ سڑکوں پہ نکل آئے, کتنی دفعہ نکل آئے, اپریل کے بعد ابھی جولائی تک ہر ہفتے آپ سارے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, کروڑ کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, ہر تحصیل ہر ضلع میں نکلتے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں کے سٹیکس بہت آئی ہے, کمٹمنٹس بہت زیادہ ہو چکی ہے, ٹائم بہت اہم ہے. لہٰذا قوم کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے. لیکن قوم اور عمران خان ایک طرف اور دوسری طرف یہ تمام طاقتیں ہیں, اور اب فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوگا, پاکستانی قوم کے حق میں ہوگا. بحران سے نکلنا ہے تو ایک ہی واحد رستہ, یہ باقی ساری بحث فضول ہے, فوری اور شفاف انتخاب. اور اگر کوئی اس قسم کے ہتھ کنڈے کرے گا اور قوم کو یوں مذاق بنائے گا تو یاد رکھے کہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ پرسوں جب پنجاب اسمبلی میں یہ تماشا لگا اور ڈپٹی اسپیکر کی یہ رولنگ آئی تو قوم کے اندر جو غصہ تھا, اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیوز اور لوگوں کے جذبات اور ان کے جو احساسات تھے وہ ذرا آپ خود دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمران خان اس وقت آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ پاکستان کو خونی انقلاب سے روکنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہتے.
لیکن جو چیزیں آج بھی چل رہی ہے اور آج کی دن جب یہ کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ سٹیکس ہائی ہے، کمٹمنٹس ہائی ہے، ٹائمنگ اہم ہے، اور سازشی عناصر کو پتہ ہے کہ ان کے کس سے کیا وعدے وعید ہوئے ہیں، لہٰذا قوم پھر خود فیصلے کرے گی اور شاید یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔